بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، اور آج میرے ساتھ راجہ محسن اعجاز بھی ہیں۔ بات بہت اہم ہے اور حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ ایک ریفرنس پیش کریں گے، بھیجیں گے ان کی درخواست پر۔ وفاقی حکومت ایک ریفرنس بھیج رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ تحریک انصاف کو قرار دیا جائے غیر قانونی اور اس پر لگائی جائے پابندی، اور عارف علوی، قاسم سوری اور عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ اس کے اور بھی بہت سارے اس کی جہتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا میسج ہے وہ کیا ہے؟ اس بحث ہو رہی ہے اس ساری ڈیولپمنٹ پر، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا کہ حکومت پاکستان نے اور نواز شریف نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ بالکل سامنے آ گئے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ کون سی بات؟ ابھی فل کورٹ میں 8 ممبر جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے سائیڈ پر لگایا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نہیں ملا۔ جبکہ آج عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے تحریک انصاف، اور ہم ان پر پرچے چلائیں گے۔ 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا اور ان کو دہشت گرد قرار دیا، اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائفر کیس والے اور 9 مئی والے کیفر کردار تک نہ پہنچیں۔ پہنچنا چاہیے 9 مئی والوں کو کیفر کردار تک، لیکن 9 مئی کو تو بہت کچھ ہوا تھا۔ 9 مئی کو تو یہ ابھی طے کرنا باقی ہے کہ کس نے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کروایا، اور کس نے اس طریقے سے اغوا کرایا، مار پیٹ کے بعد، شیشے توڑنے کے بعد، کہ لوگوں میں اشتعال پھیلے۔ اور ابھی یہ بڑے سوال ہیں کہ جہاں پر ہماری مسلح افواج کی انسٹالیشنز ہیں وہاں پر کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس دن کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ تو یہ سازش کس نے کی؟ یہ سازش کیسے ہوئی؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور بالکل جو کوئی بھی ہماری افواج کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ہماری انسٹالیشنز پر حملے کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن تعین تو ہو جائے نا کہ وہ ہے کون۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تو گرفتار تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگ تو یاسمین راشد بار بار کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں کہ چلو ادھر آؤ، باہر نکلو، اندر نہیں جانا، کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے۔ تو جو یہ بات کہی آج انہوں نے، عطا تارڑ صاحب نے، بکھلاہٹ، شکست، اور کس منہ سے میاں نواز شریف مانگ رہے ہیں وہ سیٹیں جو عمران خان کے نام پر جن کو ووٹ پڑا، یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے تھے۔ یہ ووٹ کی عزت ہے کہ آپ کسی دوسری جماعت کی سیٹیں اپنے نام لے لیں؟ اور میاں نواز شریف صاحب تو کچھ سیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ تب یہ جب میمو گیٹ ہوا تھا تو تب بھی یہ کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے، اور تب بھی قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ اب جو اطلاعات ہیں، میں ابھی محسن صاحب سے یہ بات کروں گا، یہ سپریم کورٹ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جب بھی چیمبر ورک میں جاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا اس بات سے تعلق ہے؟ اور مجھے یہ بھی وائبز آ رہی ہیں، نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے یا کسی اور طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں فائل، اور فیصلہ جو ہے وہ ملے گا آپ کو۔ محسن صاحب بہت شکریہ، میں معافی چاہتا ہوں، ذرا شروع میں میرا جو آغاز ہے وہ ذرا لمبا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور حکومت پاکستان، نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور مخصوص جماعتوں کے لیے انہوں نے جو درخواست، مخصوص سیٹوں کے لیے نواز شریف صاحب نے درخواست دی ہے کہ جناب اس پہ ریویو ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کیا، واٹ از دا میسج؟ میسج یہی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے، جو تقریباً 2.25 کروڑ لوگ بنتے ہیں پاکستان بھر سے، انہی ووٹوں کی آپ کو پتہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت انہیں مخصوص نشستیں ملنی ہیں۔ تو میسج یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر اور تحریک انصاف کے نام پر پڑنے والا بھی جو ووٹ ہے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور انہیں مخصوص نشستیں دے دی جائیں۔
میں وہ ریویو پٹیشن پڑھ رہا تھا جو نواز شریف صاحب اور نون لیگ نے دائر کی ہے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اس میں ویسے تو اور بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں، لیکن جو سب سے دلچسپ مجھے لگی اور مجھے ہنسی بھی آئی، اس میں لکھتے ہیں نون لیگ والے اپنی پٹیشن میں کہ یہ نشستیں ہمیں فوری طور پر ایک تو اس آرڈر پر عمل درآمد روک دیا جائے، یعنی ایک حکم امتناع اسٹے آرڈر مانگا ہے انہوں نے. دوسرا کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ لگائیں، اور اگر نہیں لگاتے اور یہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا irreparable لاس ہوگا، یعنی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی اور کی ہے اور میں یہ کہوں کہ وہ اگر مجھے نہ ملی تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بات مطلب میری سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک چیز میں بتا دوں، یقیناً یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ریویو کا اسکوپ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی اس آرڈر میں غلطی کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ریویو یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی نا تو یہ ریویو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس جو موجودہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جب ان کے خلاف ریفرنس کا شارٹ آرڈر آیا تو انہوں نے فوری طور پہ ریویو میں یہ گئے، لیکن 5 مہینے بعد سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی. اس وقت کے جو جسٹس عمر عطا بندیال تھے جو بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے فل کورٹ کو اس وقت، تو 5 مہینے بعد جب ججمنٹ آئی تو اس کے بعد جا کے وہ ریویو سماعت کے لیے مقرر ہوا، پھر اس پہ آرگومنٹس ہوئے، پھر جو بھی فیصلہ آیا. تو یہ اتنا سادہ اور اتنا آسان بات نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف 12 تاریخ کو فیصلہ آ رہا ہے، آپ اس 3 دن کے اندر جو ہے وہ آپ ریویو میں چلے گئے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ یہ آج پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں کر رہے ہیں. کیا تحریک انصاف یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانا اتنا ہی آسان ہے؟ کیا اس کا یہ جو اس کے جو قانونی معاملات ہیں، آرٹیکل 17 بڑا واضح ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے قیام کے حوالے سے، کسی بھی ایسوسیشن اس طرح کے قیام کے حوالے سے. یہ پاکستان جہاں پہ پابندی کی بات کرتا ہے وہیں پہ جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے یہ اس پورا پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹس بھی بہت سارے دیتا ہے. پھر یہی پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزادیاں آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ حکومت ریفرنس فائل کرے گی اور یہ کہے گی کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے تو اس کو فل کورٹ اس کی سماعت کرے گا، یقیناً فل کورٹ. اچھا اب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت سارے جج اویلیبل نہیں ہیں تاکہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ جو اویلیبل ججز تھے وہ سارے میں نے لگا دیے، اب اطہر من اللہ صاحب نہیں ہوں گے، منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوں گے اور بہت سارے. تو کیا اس کی سماعت اس طرح ہو سکتی ہے یا انتظار کیا جائے گا کہ چھٹیاں ختم ہوں اور پوری عدالت آ جائے تو اس کے بعد سنا جائے؟ دیکھیں یہ اب کیونکہ فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی نے کرنا ہے اور کمیٹی کے ممبرز آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس ہیں، اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو سینئر جج ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جسٹس منیب صاحب ہیں. تو یقیناً جس طرف 2 ججز جائیں گے اسی طرف کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ یہاں سے تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو خواہش ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تارڑ کی کہ فٹافٹ یہ سن لیا جائے اور اپنی مرضی کے 3-4 جج فیصلہ کر دیں قاضی صاحب کے ساتھ مل کے، تو وہ شاید اتنی جلدی وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو. سمیع صاحب آپ کے سوال میں جواب بھی آپ نے دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ان کی خواہش ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا بس ان کی خواہش سے زیادہ اس کی کوئی قانونی جو ہے وہ. اچھا ایک اور اب آخر میں مجھے بتائیے کہ آج صنم جاوید کے معاملے پر جس طرح یہ حکومت ذلیل و خوار ہوئی ہے، جس طرح یہ ان کا گند جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق جو آج فیصلے دیے ہیں، اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبکی نہیں، یا یہ شیم پروف ہو چکے ہیں بالکل اور ان پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا کہ عدالت سے ضمانتیں ملتی ہیں، عدالت ریلیز کرتی ہے، پھر ایک نیا مقدمہ. ایون آپ اس وقت عمران خان کے حوالے سے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت عمران خان قیدی نہیں ہیں، حوالاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو تمام جو کیسز میں سزائیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور یہ اب صنم جاوید کی جو موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہے، کل کی بغیر مقدمے کے انہیں گرفتار کر لیا گیا. پولیس سے موقف پوچھتے رہے جو ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں اسلام آباد کے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا انہیں کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. اور پھر یہ انتظار کیا جاتا رہا کہ جی پھر خبریں چلیں کہ جی وہ بلوچستان کے کسی مقدمے میں وہ مطلوب ہیں اور وہ وہاں لے کے جائے گی. پھر وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے پاس یہ معاملہ آیا، انہوں نے بلا لیا اب 5:30 بجے صنم جاوید کو بھی، آئی جی کو بھی، باقی بھی جو متعلقہ انتظامیہ کے لوگ ہیں، اور انہیں پھر جو ہے وہ منع کیا کہ اس کو گرفتار آپ نے جمعرات تک نہیں کرنا. انہیں بھی خاموش رہنے کا کہا گیا ہے.
اب آپ کو شب کی کتنی ہوئی ہے سرکار کی کہ یہ کیا لوگ ہیں؟ دیکھیں موجودہ قانونی ٹیم کی اگر بات کریں جو اس وقت حکومت کی قانونی ٹیم ہے، انہیں ہر عدالت میں ہر قانونی محاذ پہ شودی ٹیم لگتی ہر ہے۔ جگہ پہ جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں اس سے بہتر حکمت عملی بھی ہوتی ہے، جب سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو بہتر حکمت عملیاں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں۔ یقیناً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو دو حکومتی جماعتیں ہیں، ان کے پاس اس سے بہتر قانونی دماغ یقیناً موجود ہوں گے۔ انہیں اپنی یہ جو لیگل اس وقت ان کی حکمت عملی ہے اس کے اوپر انہیں بھی بڑا شدید، سب سے پہلا ریویو یہ مخصوص نشستوں کے بجائے اپنی قانونی ٹیم پہ اگر یہ ریویو کریں تو وہ زیادہ ان کے جب لیے ایک ہیلپ چیز فل ہو کرنی سکتا ہے۔ بے ایمانی کی بنیاد پر ہے، کوئی قانون کی بنیاد پر کرنی نہیں، بیہائنڈ دا سین ڈیل کر کے کام کروانا ہے، تو راجہ صاحب کون سی آپ قانونی ٹیم کی بات کرتے ہیں؟ وہ خواجہ آصف نے انہی کے بارے میں کہا تھا، اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔